السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سبھی؟ چلیے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ 10ویں جماعت سبق نمبر 2 سعادت حسن منٹو کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو۔ یہاں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سعادت حسن منٹو، ان کی پیدائش 1912 عیسوی میں ہوئی اور 1955 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ کہا جا رہا ہے منٹو ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا، یعنی ان کا جو خاندان تھا وہ کشمیر سے ان کا تعلق تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم امرتسر میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آ گئے۔ اسی دوران تعلیم منقطع کر کے ملازمت کر لی، یعنی منقطع مطلب تعلیم کو چھوڑ کر اب نوکری کرنے لگے۔ منٹو ابتدا میں روسی ادب سے متاثر ہوئے اور کئی روسی کہانیوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز میں وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے، یعنی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن آگے چل کر وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے، یعنی کہ اس سے دور ہو گئے۔ ابتدا میں اخبار مساوات جو امرتسر سے نکلتا تھا اس سے وابستہ رہے، یعنی اس سے جڑ گئے۔ پھر ہفتہ روز، یعنی جو ہفتہ میں ایک بار جو نکلتا تھا، جو اخبار کا مصور نام تھا، جو ممبئی سے شائع ہوتا تھا، اس میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ مدیر بولتے ہیں ایڈیٹر کو۔ آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے، یعنی آل انڈیا ریڈیو سے بھی جڑے رہے۔ کچھ عرصہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے، یعنی کچھ دنوں تک فلمی دنیا سے بھی جڑے رہے۔ وابستہ مطلب جڑے رہنا۔ کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے بھی لکھے۔ ملک کی آزادی کے بعد 1948 عیسوی میں وہ مستقل طور پر لاہور چلے گئے، یعنی ہمیشہ کے لیے لاہور چلے گئے۔ تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا جو انہوں نے جلیاں والا باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا۔ اب یہاں پر آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ منٹو کا پہلا افسانہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو تماشا۔ اب وہ کس کہانی سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، وہ جو افسانہ ہے وہ کس کے اوپر لکھی گئی؟ تو وہ جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ جو ہوا تھا اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے لکھا۔ منٹو نے افسانہ نگاری میں موضوع اور حیت کے کئی ایسے تجربے کیے جو ان سے پہلے افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ اب یہ سعادت حسن منٹو نے جو بھی افسانہ لکھے اور ان سے پہلے جو افسانہ نگار تھے ان کا یعنی ان کی جو افسانہ نگاری کی جو خصوصیت کی کوالٹی تھی وہ اور افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتی تھی، یعنی ان سے بہتر لکھتے تھے۔ منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری ہے، یعنی ان کے افسانہ کا مطلب ہوتا ہے کہانی، اور کہانی میں کہیں پہ جھوٹ کہیں پہ حقیقت بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے افسانہ میں زیادہ تر حقیقت نگاری ہی کو پیش کیا گیا۔ نیا قانون، ٹوبٹیک سنگھ کے علاوہ سیاہ حاشیہ کے مختصر افسانے اس بات کا ثبوت ہیں کہ منٹو نے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ کہا جا رہا ہے کہ نیا قانون، ٹوبٹیک سنگھ اور سیاہ حاشیہ یہ سب ان کے افسانہ ہیں، ہے نا؟ اور یہی سب اس بات کا ثبوت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی مسائل، یعنی سیاسی بولتے ہیں راجنیتک، موضوعات بولتے ہیں یعنی ٹاپک جو ہے اسی کو موضوع پر بھی قلم اٹھایا۔ افسانوں کے علاوہ منٹو نے ڈرامے، خاکے، ادبی اور فکاہیہ مضامین تحریر کیے اور ایک ناول بلا عنوان بھی شائع ہوا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں چغد، سیاہ حاشیے، شکاری عورتیں، پھندنے، سرکنڈوں کے پیچھے،
یزید ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے دھواں، لذت سنگ، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، یعنی نمرود کی خدائی وغیرہ ان کے افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں۔ یہ سب جو ہیں ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں، اس میں نہ جانے کتنے سارے افسانے موجود ہیں۔ تو یہ رہی سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ اب بچوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ میں نے جو اس ویڈیو میں سعادت حسن منٹو کے بارے میں جو پڑھایا اس کو غور سے آپ کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ آپ کو خود سے 5 سوال و جواب آبجیکٹیو یعنی معروضی سوال و جواب آپ کو بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کرنا ہے، پھر ہم ان کا جو چیپٹر میں جو افسانہ ہے وہ آگے آپ کو پڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، شب بخیر۔